روزہ دار کے لیے دو خوشیاں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ روزہ افطار کروانے والے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے افطار کیا اور فرمایا ہمارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ حقیقی روزہ دار کون ہے؟ جس کی زبان جھوٹ، بیہودہ گوئی، گالی گلوچ اور غیبت سے محفوظ رہے، جس کی نگاہیں اللہ کی حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں، جس کے کان موسیقی اور ڈھول باجوں کی آوازوں سے محروم رہیں، جس کی شرمگاہ فحش اور شہوت کے کاموں سے بچی رہے اور جس کے تمام اعضاء و جوارح گناہوں سے رکے رہیں۔ یہی روزہ کی حقیقت ہے اور صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا موسم میٹھا میٹھا ہوتا ہے، نہ گرم نہ سرد، اور صبح کو سورج سرخ ہوتا ہے اور اس کی روشنی کچھ کمزور ہوتی ہے۔ افضل صدقہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا رمضان میں صدقہ کرنا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔